بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹھک کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید. اور اس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کون ہے, ایڈے چیتے کس طرح ہو گئے والے. آج ایف آئی اے نے بھی غالباً کہہ دیا ہے کہ, بلکہ یقیناً کہہ دیا کہ ان کی گرفتاری میں مطلوب نہیں ہے. اور بھی کافی معاملات ہیں. ایک جو بڑا اہم ہے وہ جیسے شوکت صدیقی صاحب والا جسٹس, میں پھر کہہ جاتا ہوں سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ. جی ہاں نہیں ہاں, لیکن کوئی بیٹھے مائنڈ بھی کر دینا مائنڈ کر دینا کہ آپ بات حق سچ کی نہیں کرتے. ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جج نہیں سی. ان کو جو ہے وہ بائبل کی وہ ورس جو ہے وہ سنا دی جائے, جج ناٹ لیٹس یو بی ججڈ. واہ جی واہ. اچھا جی, بات یہ ہے کہ قاسم سوری صاحب والا تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ پیچھے کیا تگڑم ہے ان کے. جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کی سمجھ آ رہی, میرا خیال ہے ادھر کر لیے نا یا بھائی چھوٹا سا تو کی سمجھنا کی ہے تو پتہ ہے میں مجھے مٹیاں کرا رہی ہے اس چکر سے. اچھا وال لکھ کے کرا لے, میں کہا یار ابھی نظر نہیں ساندا صحیح والا. اچھا جی سر, جہانگیر ترین صاحب, جی جہانگیر ترین صاحب کو کا معاملہ دوبارہ نیب میں جا رہا ہے. بجٹ پاس کروانا تھا عمران خان صاحب نے. نیب میں جا رہا ہے, نیب میں جائے گا واپس. عمران خان صاحب معاف نہیں کرتے نا. نہیں تو عمران خان صاحب کی نیب پر تو ان کی چلتی ہے نا, جن پر سب کی چلتی ہے. عمران خان صاحب کی تو نیب پہ نہیں چلتی, نہیں زیادہ چلتی ہے یار. ایویں تو نہیں وہ طاہر خان والا وہ جو ٹی وی چینل سنبھال ہوا تھا. اصغر صاحب ہیں کوئی سر کی نام ہے اصغر حسین اصغر صاحب کا کوئی تعلق واسطہ ہے محب مکرم صاحب رہ کچھ نہیں کیا تھا باقی جو ہے نا وہ کوئی مکرم ہستی چھوڑی نہیں. اچھا اب ترین صاحب کا جو معاملہ ہے, ترین صاحب کو بجٹ پاس کروانا تھا اس حکومت نے. چودھری پرویز الہی پہلے ہی ناراض, چودھری برادران وہ ناراض ہوئے ہوئے نا, وہ ناراض ہیں. اگر یہ بھی ناراض ہو گئے تو پنگا بڑا ہو جانا تھا نا. پھر وہ بجاج صاحب کہیں گے, پنگے کو کیا کہیں گے اردو میں ہم, اور لفظ کیا ہوتا ہے, کھلواڑ نہیں, یہ کہ خرابی بڑھ جانی تھی, معاملات خراب بگاڑ بڑھ جانا تھا. پنگا ویسے کسی چیز نہیں کہتے, وہ جو کچھ صفائی کرنے والی انسٹرومنٹ ہوتا ہے, لیکن یہ ڈیوائس ہوتی ہے. ہاں وہ دوسرا ہے. اچھا وہ کچھ اور ہے. خیر اچھا پل تھرو ایک بہت پیچیدہ ہتھیار ہے بھائی. پل تھرو اچھا او بھائی نہیں بلو دی بیلٹ, پل تھرو بھائی بندوق کی نالی صاف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کو پل تھرو کہتے ہیں. اس کے دو حصے ہیں, ایک رسی اور ایک چمڑی. بالکل یہ ہے نا, یہ ٹھیک ہے. تو وہ پل تھرو جڑا نا وہ ساڈے دیسی اسی لوگ ہیں, اسی وہ پل تھرو بڑھا دیتا. اچھا جی, تو ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک وہیں کا وہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو سینٹ کے الیکشن سے پہلے وعدے کیے تھے ان کے ساتھ, چودھری برادران کے ساتھ, جی اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کو کہا یار کر لینے ہیں. جہانگیر ترین صاحب باہر تھے, ان کو کہا آ جائیں, گرفتار نہیں کریں گے آپ کو, آپ کو مقدمہ نہیں ہوگا. ہوا تو ابھی بجٹ پاس, ترین صاحب کو پتہ ہے کہ بجٹ کے بعد میرے ساتھ بہت ہونی ہے, لہٰذا وہ اپنا حساب کتاب اپنا گروپ بھی تگڑا رکھ کر چل رہے ہیں. تو ابھی صرف بجٹ کے لیے آپ کو یہ آپ کے نالج میں میرا خیال ہے ہوگا, بٹ صاحب کے بھی نالج میں ہوگا, آپ کے بھی نالج میں ہے کہ پارٹیاں تگڑیاں نے انہوں نے نار لی ہوئی ہیں. پیر زوراور ہیں, پیر زوراور. اچھا نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ میری اطلاعات کے مطابق راجہ ریاض صاحب نے تو آج ہی پبلکلی کہہ دیا نا کہ ہم بجٹ پاس کروائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن قاسم سوری کی تحریک کی عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے, اس بارے میں انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حفیظ شیخ کو ووٹ کس نے دیا تھا؟ اچھا ہاں, اب جو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, میرا وہ تو خفیہ کارروائی ہوتی ہے نا, یہ بھی سیکرٹ بیلٹ ہے نا. کون سا؟ یہ ڈپٹی اسپیکر والا, میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں میں بجٹ والا تو وہ سیکرٹ نہیں ہے نا, وہ تو ڈیفیکشن کلاس بھی لگ سکتی ہے. اب اگر لگ سکتی ہے نا ڈیفیکشن کلاس بجٹ پہ, فائنانس بل پہ لگتی ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات ہے نا قاسم سوری والی, قاسم سوری پہ اگر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے مستقبل میں بچانا ہے, جیسا کہ امداد صاحب فرما رہے ہیں, اور میری بھی یہی اطلاع ہے کہ اس تو بعد انہوں نے سیدھا کر لینا سارا کچھ. یہی ایف آئی اے دا جڑا تفتیشی ہوئے گا جا کے جی بہت ضروری ہے انہوں گٹیوں پھاڑ لینا سی, ٹھیک ہے. لیکن یہ اگر انہیں بچنا ہے تو قاسم سوری کے خلاف طریقے عدم اعتماد انہیں کامیاب کروانی چاہیے, تاکہ خان صاحب کے اوپر مسلسل ایک وہ رہے
چیک رہے کہ دے پھر اس کی انج بھی کر سک رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز ہے. باقی جہاں تک بات ہے نا اپوزیشن اکٹھی ہو گئی اور وہ بکھر گئی اور پھر وہ ہو گیا, وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ وقت کے اعتبار سے سیاست میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ڈے ٹو ڈے افیئر کے طور پہ اس کو دیکھتی ہیں ہماری سیاسی جماعتیں. اللہ بخشے جہانگیر بدر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اکثر مجھے مخاطب کر رہے گور بٹ پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ٹھیک ہے, تو وہ ڈے ٹو ڈے افیئر کے طور پہ چلتی ہیں چیزوں کو لے کے. اور ویسے تو سارا کچھ ہی ڈے ٹو ڈے افیئر. اس کو میں اگر پنجابی میں کہوں تو ڈانگ ٹپاؤ پالیسی, تو ڈانگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت یہ چیزیں چل رہی ہیں اور یہ اسی طرح ہی چلتی رہے گی. کوئی انقلاب نہیں آئے گا. اور جو صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی انقلاب تو میرا خیال ہے کسی کی خواہش بھی نہیں ہے نعرہ تو بجتا ہے نا انقلاب دا. وہ جو خواہشیں ہیں نا وہ رہنی چاہیے. نہیں وہ انقلاب دیکھیں, ایک سیدھا آئین پہ دستور پہ عمل کا اگر کوئی مطالبہ ہے تو وہ انقلاب تھوڑی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر آئین پہ عمل ہو جائے گا پاکستان میں تو یہ انقلاب ہی ہوگا. بھائی انقلاب کی ایک ڈیفینیشن ہے. جو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات کرنا ہے وہ انقلاب کے عین الٹ بات ہے. انقلاب طاقت کے بل پہ تبدیلی ہوتی ہے, تہس نہس کر دینا ہوتا ہے. لہٰذا ایک تو یہ بات, اس سے مجھے ایک میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں بجائے اس کے کہ ہم تو تنظیم کا مطالبہ کر رہے ہیں نا. ہم تو ایک اصول اور ضابطے کا ہم انہدام کی تو کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی بھی نہیں کر رہا. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جہانگیر ترین صاحب, یہ ایف آئی اے, یہ سوری صاحب کا معاملہ, یہ ہاک سمجھے جاتے ہیں نا یہ بھائی ہاؤسنگ اسکیم والے, جو طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہے چودھری برادران میں, ان کو جب ذرا ہارڈ بارگیننگ کرنی ہو تو ان سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ ذرا تو بھائی کیا یہ اصلی کردار ہے؟ میرے خیال میں یہ ایسا نہیں ہے. اور میرے خیال میں یہ سسٹم کو ڈریگ کر کے ایک کسی خاص مرحلے تک لانے کی باتیں ہیں. میں نہیں سمجھ رہا کہ سوری صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جو ہے اس سٹیج پہ منظور ہوگی. میں ایسا نہیں سمجھ رہا. یہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ بالآخر واپس لے لی جائے, چونکہ دیکھیے 21 بل جو ہے وہ ایک ہی دن میں بلڈوز کروا دیے. 21 بل. اور آج کے بجٹ میں ایک جملہ شاید آپ دوستوں کے اس میں سے گزرا ہو توجہ سے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بریک ڈاؤن نہیں چاہتے, آئی ایم ایف بھی نہیں چاہتا اور ہم بھی نہیں چاہتے. تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کروکوڈائلز آر ہیئر ٹو سویم. بالکل صحیح ہے. پرویز الہی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. یوسف رضا گیلانی صاحب پچھلے دنوں ملنے گئے تھے, تو پرویز الہی صاحب سے انہوں نے وہ گئے تھے عیادت کرنے شجاعت صاحب کی, تو ظاہر ہے وہ انہوں نے ذرا فیل بھی لینی تھی. تو کیا تھوڑا کی موڈ ہے کوئی اگر کوئی کریے تو انہوں نے کہا جی اسی تے اشارے دے منتظر ہاں, سانو اشارہ ہوئے گا تو آواں گے, ساڈے آسرے تے کچھ نہیں کرنا. تسی ایویں نہ سمجھ بیٹھنا کہ آپ کچھ کر بیٹھیں گے اور ہم پیچھے پیچھے آپ کے آ جائیں گے کہ اس حکم ہمیں کوئی اشارہ ہوگا تو پھر ہم کریں گے. پرویز الہی صاحب نے ان کو واضح الفاظ میں کہا تھا گیلانی صاحب کو, اور میں دونوں ملاقات میں اس وجہ سے شخصیات کوٹ کر رہا ہوں کہ کس کی ملاقات ہوئی تھی. اور ایک اور چیز ہے بلوں کے معاملے پر, وہ ہے الیکشن کمیشن نے یہ جو ای وی ایم والا ایشو ہے الیکشن اصلاحات والا, اس پر الیکشن کمیشن نے اپنا اجلاس بلا لیا ہے سوموار کو کہ ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ کیا ہے, عمل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. ہاں صحیح ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ہم شوکت صدیقی صاحب کی طرف. آج بھی ان کی ہیئرنگ تھی, ان کی جو درخواست ہے آئینی درخواست, اس میں معاملہ یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے باتیں 11 صفحات پر مشتمل انہوں نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دے دی ہے یا جو باتیں انہوں نے کر دی ہیں, اس سے جو اس کا جس کو کہتے ہیں نا بینیفیشری یا جو فائدہ جو ہو رہا ہے وہ آپ بائی ڈیفالٹ کہہ لیں یا ویسے ہی کہہ لیں, جو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے نون لیگ کو, نواز شریف صاحب کو پکڑ کے باندھ کے بقول ان کے کہ ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا گیا ہے, باقاعدہ ایک تگڑم پورا یہ, ٹھیک ہے جی. لیکن وہ اب مطلب ایک سیاسی بندہ ہو اس کو یوں جناب بینچ کر فل ٹاس آئی ہو وہ چھکانا مارے, مطلب وہ بڑے محتاط ہو گئے. انہوں نے نواز شریف صاحب نے ایک لائن کوٹ کی اپنے ٹویٹ میں جج صاحب کی, اور ایک کی ان سے ان کی ملاقاتی کی, اور ٹویٹ ختم. اور مریم صاحبہ نے اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا. اور پھر جب وہاں پر بات ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو, ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جی ججوں کو یہ کرنا چاہیے, ججوں کا یہ ہونا چاہیے, عدلیہ کو یہ کرنا چاہیے, ایک اس طرح کی بات. حالانکہ پہلے تو مارد سن نعرے نہ لے گئے,
تو یہ جو ضرورت سے زیادہ احتیاط جو ہے یہ کس طرف اشارہ یا مجھے فیل ہو رہا ہے؟ ایک تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جسٹس شوکت صدیقی نے جو بیان دیا ہے یہ حلفیہ بیان ہے. صحیح ہے. یہ اس پہ وہ اور ہم جو قانون میری نظر میں اس کی تردید جو ہے وہ ایفیڈیوٹ ہی سے ہوتی ہے. ایفیڈیوٹ سے ہی ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انکوائری کروائیں, ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو یہ اور بھی سخت بات ہے. میرے خیال میں یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اس پہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ شاید سٹینڈ نہ لے پائے, اور کچھ نہ کچھ جو ہے کمرہ عدالت کا ماحول بھی کچھ نہ کچھ بتاتا ہے. میں کچھ آپ کو ایک تیسرے درجے کا صحافی ہونے کے ناطے عرض کر سکتا ہوں کہ جس روز یہ بیان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا, اس کی ظاہر رپورٹ آتی ہے, ٹھیک ہے. صبح اٹھ کے میں نے اخبارات میں جب پڑھا تو کچھ نیم مزاحیہ جملوں کا تبادلہ رپورٹ ہوا تھا. ہاں جی. جو وہ معاملات تھے جو اس سے اگلے دن حکومت نے جن کی تردید کی اور وہ تردید شائع ہوئی. تو میرا آپ کو معاملے کی نزاکت کا اندازہ کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ خبر شائع نہیں ہوئی, تردید شائع ہوئی. نہیں ہمارے یہاں کمال بیوقوفی ہے. نہیں ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. پاپا جانز والا جو سٹوری تھی وہ سٹوری کہیں پہ بھی نہیں چھپی, تردید چھپ گئی. وہ جو انٹرویو انہوں نے پھر لوگوں نے لب دیا پاپا جانز کی تھا. ہاں پاپا جان کیڑا تھے, پاپا جان نہیں مطلب ہمارے ہاں جو سینسٹیو ایشو ہوتے ہیں اس طرح کے وہ. اچھا پھر ایک اور بات میں نے یہ پتہ کیا کہ یار کہ ہمارے چونکہ نیوز روم سے لے کے تو پھر پروگرامنگ ہر جگہ پہ تو اینکرز کہہ رہے سی کہ اسی تے آپ ہی نہیں کیتا. پاکستان کے بڑے اینکرز میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا ایک اینکر نے تو میرے تے چڑھائی کرتی, انہوں نے کہا تم نے دسیا کیوں نہیں, میں اپنے کام چ بزی سا. اچھا میں کہا یار میں مزاح لطیفہ میں کہا یار تانوں ٹیم کتے وہ کہندے وہ ٹیم نے تو میں بعد پتہ کیتا ہے ٹیم نے ڈردے میں نہیں دسیا کہ کارینا دے پروگرام. تو ایک جو ہمارے ہاں خوف کی فضا ہے ایک تو وہ تھی, ادھر سے کوئی پابندی نہیں آئی, ادھر سے کہیں سے بھی کوئی ہے, کیونکہ جب آپ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیتے ہیں تو ایک خوف کی فضا ہوتی ہے, اور میس ٹیررائزیشن اسی کو کہا جاتا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہوتا کہ کب کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا. سر ادھروں اشارہ ہو رہا ہے, محب مکرم کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے. ان کو بتا دیا جائے کہ یہاں بھی محب وطن ہی بیٹھے ہیں. نہیں اگرچہ وہ محب وطن صاحبان اکرام نہیں ہیں, ان سے کہیں کہ ابھی ہم گیند دیکھ رہے ہیں, ابھی ہم پچ پڑھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں لا دے, اکھا بند کر کے لا دے. ان کو جی آپ تو ابلیس کے بعد دوسرے بنی آدم کی اولاد میں سے جن کو جنت سے نکالا گیا. بھائی 200 کی مجلس سے جو بندہ خارج البلد کیا گیا اسے ہم آج کے دن کا, آج کے اثر کا ہم اثر ابلیس کیوں نہ قرار دیں. یہ تو ہم محبت میں محب مکرم کہتے ہیں, ورنہ تو ابلیس سے تمام کہنا چاہیے. سر جی سر, میں شوکت صدیقی صاحب کے اوپر مسلم لیگ نون کا یہ جو احتیاط پسندی ہے یہ میرا خیال, اچھا ویسے ٹیکنیکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنی رائے دینے لگا, دینی نہیں چاہیے تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا وائزلی کھیل رہے ہیں, ٹائم سے کوئی کریں گے, کیونکہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ وہ جو ایویڈنس کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے وہ ایویڈنس 7 سمندر پار بھی ہے. اچھا نہیں, وہ ایویڈنس کبھی بھی باہر نہیں آئے گی. وہ اس طرح کی ایویڈنس تو پھر لین دین پہ نہیں وہ آئے گی نہیں. وہ بلیک میلنگ کے لیے رکھی ہوئی ہے, وہ بلیک میلنگ کر کے اپنی چیزوں کو سیدھا کیا جائے گا, ایسی بات نہیں. جہاں تک جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی بات ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ احتیاط سے کھیل رہی ہے, احتیاط سے وہ کھیل رہی ہے, لیکن نواز شریف ہائیسٹ فورم ہے. نواز شریف جو ہے اس سے اوپر نون لیگ کے پاس کچھ نہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا, اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ٹویٹ کا حصہ بنایا, اور پھر اس پورے پیرے کو ساتھ انہوں نے حاشیہ بھی لگایا, ٹھیک ہے. اسی چیز کو مریم نواز صاحبہ ری ٹویٹ کرتی ہیں, اور اگلے دن مریم نواز صاحبہ نے اس پر بات بھی کی. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا سوال کے جواب میں, سوال کرنا والا آپ ہی کھلا رہا ہوں. میں چونکہ نون لیگ کی بیٹ کرتا رہا ہوں, مجھے پتہ ہے اس بات کا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ اس کے اوپر صرف ایک پریشر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اسی پھر ایس گل نو چکاں گے, ٹھیک ہے, تاکہ ادھر ڈیل جو ہے نا وہ تھوڑی سی مزید پکی ہو جائے. یہ میرا ایک خیال ہے, اس پہ مجھے انفارمیشن نہیں ہے. لیکن میری آج ایک بات ہوئی 2 MNAs کے ساتھ جو کہ نون لیگ کے MNA, اور ایک تو لاہور سے منتخب ہوئے ہیں, ایک میرا خیال شاید فیصل آباد یا گجرات سے ہیں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ ان کا.
دونوں ہی جو ہیں وہ بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ سانو سمجھ نہیں آ رہی ساری پارٹی نے جانا کہڑے پاسے ہے. اور یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پر پریشر آنے اب شروع ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو لہٰذا ہم نے پارٹی کو کہہ دیا کہ پائن ایک پاسا پھاڑ لو جڑا مرضی پھاڑ لو. تو نون لیگ کے اندر یہ پرابلم اپنی جگہ پہ ہے. آپ نے جاوید لطیف کی کو لکھپت جیل سے کے باہر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی آپ کی نظر سے سب دوستوں کی گزری ہے. میرے خیال میں مسلم لیگ نواز کا موقف جو ہے وہ کافی استوار ہے. کم از کم پاکستان کی تاریخ میں اتنا ہی ہوتا ہے بھائی. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہاں برادریاں ہیں, وہاں پتہ نہیں کیا کیا ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے تو معاف کیجیے گا, وہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ ہمیں تو علم نہیں ہے نا کہ وہ دباؤ مقامی ہے, ذاتی مفادات کا ہے, بندے پکڑوانے. اصل میں تو ذاتی مفادات. میں عرض کروں کہ پاکستان کے جتنے بھی ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی ہوتے ہیں نا, ایون آپ اور میں جو جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں محب مکرم سمیت, ٹھیک ہے, سب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط کرتے ہیں زندگی میں. انسان ہے نا یار, انسان ہے. ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم سے پاویں اشارہ توڑن دا قانون ساڈے تے لگدا ہوئے لگتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو ایم این ایز ہیں نا, جو جتنے بھی الیکٹ ہوتے ہیں, غلطی کچھ غلطیاں, کوئی گناہ, کوئی نہ کہیں کوئی غیر قانونی کام ہوا ہوتا ہے. تو یہ جو پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, دباؤ میں لاتے ہیں, وہ وہی چیزیں سامنے لا کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس لیے ہر بندہ جون اور مئی دی گرمی تو یار بھائی مجھے ایک سوال کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے لپیٹ کے, خاص طور پہ مجھے اعتراض ہوا کہ ایک اس شخص کو اس میں لپیٹا گیا ہے جو جواب نہیں دے سکتا باوجود محب مکرم جیسے حساس اور قابل احترام شخص کو اس معاملے میں لایا گیا ہے. ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی چارہ جوئی کے لیے قانون موجود ہے. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ اختیار کرے. ہم میں سے جس شخص کے سے کوئی غلطی ہوئی ہے, قانونی اس ایویڈنس کو ود ہولڈ کرنا بذات خود جرم ہے. جو غیر قانونی فعل ہے اس کے ایویڈنس کو ود ہولڈ کرنا, روکنا اور اپنے پاس رکھنا, یہ بذات خود جرم ہے. بائی دا وے پٹھو کو لکڑی غلطی ہوئی سر, میں جو بات میں بتاتا ہوں سعید احمد خان کو اپنا سیکورٹی افسر بنایا, مسعود محمود کو ایف ایس ایف کا جو ہے وہ ڈائریکٹر بنایا, اور ایک اور صاحب کو نہیں ہٹایا. ویسے ہی ہے سر. میں جو سوال ان سے کیا تھا وہی آلموسٹ سوال آپ سر. مسلم لیگ نون کیونکہ اس وقت لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے. مسلم لیگ نون نے موڈ چینج کر لیا. جو میں کہتا ہوتا ہوں نا کہ وہ ایک ان کا چہرہ ہوتا ہے جو ایک ٹائم پہ ہوتا ہے, دوسرے ٹائم پہ, اور یہ پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے کہ اب یہ پش کرتے ہیں, پھر پش کرنے کے بعد کہتے ہیں جی اب بیٹھیں بات کریں. یہی ایشو تھا. جسٹس نہیں, وہ جج صاحب جو تھے ارشد ملک صاحب, مریم نواز صاحبہ نے خود پریس کانفرنس کی تھی جس میں جج صاحب اور پوری یہاں پہ جج خود آ کے عدالت میں بیان دے رہا ہے کہ بھائی میرے پاس آئے تھے. فل ٹائم ماحول, یہاں ماحول زیادہ ان کے حق میں ہے. بے نظیر صاحبہ کے متعلق وہ جو آڈیو آئی تھی شہباز شریف صاحب کی اور ان کی ملک قیوم صاحب کی اور وہ سیف الرحمان صاحب کی, ٹھیک ہے نا, اس پہ بے نظیر صاحبہ کو سزا آئی ہوئی تھی. بے نظیر صاحبہ کی سزا بھی ختم ہو گئی, اڑ گئی, کیس ریفر ہو گیا, دوبارہ ریمانڈ ہو گیا واپس. تو اب مسلم لیگ نون, میرا خیال ہے کہ جہاں تک چلی گئی ہوئی ہے, جو آپ کا بیسک سوال تھا, مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ ابھی اس معاملے کو آہستہ آہستہ کر کے کھیل کے ہی ہم اپنا جو بھی وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. ابھی یہاں پر اگر ہم نے دوبارہ بگاڑ کی کوشش کی, میں لفظ پہ کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بگاڑ کی کوشش کی, تو معاملہ بگڑ جائے گا. آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب نے کہیں کہا تھا کہ اگر بھائی صاحب نام نہ لیتے اے پی سی میں اور گجرانوالہ میں تو عمران خان صاحب تو آئسولیٹ ہو چکے ہوئے تھے. تو اب یہ مسلم لیگ خبر ہے, میں خبر ایک تو اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک تو یہ ہوا پچھلے دنوں اجلاس 180H مالٹون میں, وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کہی کہ جی کہ تیاری پکڑیں, 6 مہینے الیکشن ہونے والا ہے اور اسمبلی انہوں نے خود آ کے توڑ دینی خان صاحب نے. آج پھر بات سامنے آئی ہے کہ نون لیگ کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے اس کی کاؤنٹر چیک کے طور پر کہ جی کہ یہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں آپ زیادہ. اب پتہ نہیں ان کو کھلایا جا رہا ہے نون لیگ کو کہ ان کو ذرا تھوڑا سا وہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں, جو شہباز شریف صاحب اتنے پر اعتماد طریقے سے, دیکھیں دوبارہ انہوں نے باہر جانے کی کوشش نہیں کی,
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کہتے ہیں کہ بجٹ کے بعد جائیں گے. اچھا یار میری بات سنیں, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو کسی کھاتے میں نہیں لا رہے. نہیں وہ انہوں نے کی تھی کا نہیں, میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ جو بات کی وہ اور بات کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری گیم کے اندر نون 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 ہو رہی ہے بھائی جان. پیپلز پارٹی نو بھی کیا گیا کہ تگڑے ہو وہ, ٹھیک ہے, 30 سیٹاں نہیں یہ نہیں 30 سیٹاں نہیں, جو کہا گیا وہ میں بتا رہا ہوں کہ پنجاب میں آپ کا ظاہر صدر نہیں ہے, اب تنظیم ختم کی ہوئی ہے, تو تگڑے بندے لگائیں, ٹھیک ہے, ہمیں دکھائیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے, تو پھر ہم آپ کی حد تک 2023 میں فری اینڈ فیئر کر جائیں گے. اچھا, یہ نہیں کہ یہ دونوں پارٹیاں نو جڑا ٹرک دی بتی پیچھے لاتے ہیں. میں ایک سوال, بسم اللہ سر پلیز آپ کر لیں بات کیجیے. نہیں وہ سوال تھا شوکت صدیقی صاحب کے متعلق, جو کل بھی میں نے یہاں پہ پرسنلی بیٹھے ہم نے گپ شپ کی تھی, کہ ایک جج صاحب کو اس طرح ان کے پاس اگر انٹیلیجنس والے آتے ہیں اور آ کے پھر بیٹھتے ہیں ان سے اور بار بار ملاقاتیں کرتے ہیں, تو ججوں کا بھی کنڈکٹ ہوتا ہے, تو ہمیں مطلب جج اس طرف بھی تو دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں کہ وہ تو ظاہر ہے دونوں کا کنڈکٹ ہوتا ہے, ہاں دونوں کا ہوتا ہے, یس ہاں جی. اور جو ججوں والا کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں اس طرح کی جو ہے نا کہ آپ کسی سے وہ ہمیں اصل میں جو ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ جو جسٹس پرانے تھے نا, وہ اب یہ افتخار چوہی صاحب نے, وہ تو اخبار نہیں پڑھتے تھے, ٹی وی نہیں دیکھتے, شادیوں پہ نہیں جاتے تھے, افتخار چوہی صاحب کوڈ آف کنڈکٹ چینج کر گئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو باقی ایک جو ہے نا اوتھ انڈر اوتھ وہ بھی ہوتے ہیں. میں کچھ جواب دینا چاہ رہا تھا بھائی فہیم گوہر کی بات کا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت اپنی قوت جو ہے وہ پولنگ بوتھ پہ, بیلٹ باکس پہ دکھاتی ہے, جی ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تگڑے بندوں سے کیا مراد ہے. اگر تو تگڑے یعنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ایک سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے جس کارکن کو, جس رہنما کو بہتر قابلیت کا اور اپنے نظریات کی بہتر ترجمانی کا اور اپنی کارکنوں کی کادر کی بہتر قیادت کے اہل سمجھے, اس کو لے کے آئے. کیونکہ میں بربنائے بصیرت یہ عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کی جو قیادت ابھی تحلیل کی گئی ہے نا, وہ پسندیدہ قیادت نہیں تھی ان کی محب مکرم کی. محب مکرم کی. اچھا نہیں وہ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, جو میں نے ایکچولی جو میں نے آپ کو خبر دی ہے نا, وہ میں نے خبر کی حد تک کی بات رکھی ہے. وہ اس میں یہ نہیں ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا جا رہا پیپلز پارٹی سے, اب یہ ذرا تھوڑا سا میں کلیئر کر دوں کیونکہ انہوں نے اس بات پہ زور دیا, یہ نہیں کہا جا رہا پیپلز پارٹی سے کہ آپ فلاں کو لگائیں یا فلاں کو لگائیں, یہ نہیں کہا جا رہا. وہ کہہ رہے ہیں قدور شخصیات کو سامنے لے کے آئیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی بہتر ہوں, تو پھر ہم آپ کو 2023 میں جو ہے کچھ ایسے پرندے فراہم کر دیں جو ادھر پی ٹی آئی نو پائے نا. 30 اکتوبر 2011 سے 20 جنوری 2012 تک کے کل 6 یا 7 ہفتے بنتے تھے. اس میں کئی قد آور لوگ انکلوڈنگ جاوید ہاشمی, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, اعظم سواتی, جاوید ہاشمی تحریک انصاف میں آئے تھے, ٹھیک ہے میرے بھائی. سیاسی کارکن قد آور ہوتا ہے اپنے عمل سے, اپنی انٹیگریٹی سے, اپنی بصیرت سے. اس کے لیے نہ تو یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس بہت سے پیسے ہوں, اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کا قد شاہد خاقان کی طرح 6 فٹ 2 انچ ہو. ضروری ہے کسی قداور کو تھپڑ مار دے. یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اصولی طور پہ بات ایسے ہی ہے, لیکن میں تو وہ بتا رہا ہوں جو صرف خبر بریک کر رہا ہوں. تگڑے بندے ہجے تک جویں انہوں نے کیا وہ پی ٹی آئی دے کول نے, دیکھو کہ انہیں ایک بھائی نو کیسے کڑکا ماری. یہ تگڑا ہونا نہیں ہے, یہ زوراوری ہے, اور یہ تہذیب کے منافی ہے. آپ سیاسی ذلیل دے رہے, سیاسی بات کی جائے, اور اگر اس طرح سے کیا جائے گا تو دیکھیے یہ کوئی ہم کیا دکھا رہے ہیں. اور فردوسہ شکبان وفاقی وزیر رہ چکی ہیں اس ملک میں اطلاعات کی, اور اطلاع کا بہت گہرا تعلق ہے دلیل سے. اور جنی کی اطلاع انہوں سے انہیں اگے پہنچاتی یار تھی سمجھتے نہیں پے. اور بھائی جان آپ دیکھیں, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف آپ دلیل کی, علم کی, عقل کی,
عقل کی تو خیر نہیں ہے, عقل کی بات تو وہ ہوتی جو جس پہ عمل ہو جائے, ٹھیک ہے. آپ علم کی بات کر رہے ہیں, آپ پڑھے لکھے ہونے کی بات کر رہے ہیں, آپ دستور کی بات کر رہے ہیں, ایک سائڈ پہ یہ, دوسری سائڈ پہ ٹھا ریپٹے نے, تو آپ ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ صرف میرا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں معروضی حالات یہ ہیں کہ آپ کے مقابلے پہ فردوس عاشق عوان صاحب آئیں, تو لہٰذا مندو خیل صاحب جو ہیں, جو پی ایچ ڈی ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان نے پھر کوٹی کھانی بیچارے نے, اوروں نے کی. اس کا مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ رضا ربانی کو رہنے دیا جائے, ٹھیک ہے, اور فیصل وارڈا کو جو ہے نا وہ آگے کیا جائے. یہی کیا جا رہا ہے. دیکھیں ایک کے ہاتھوں بوٹ لا کر رکھوا دیا گیا تھا, اور دوسری نے تھپڑ مار دیا, اور یہ بتانا کہ آپ کی پولیٹیکل کلاس یہ ہے جی. دیکھیے آپ, یہ مقصود ہے نا اصل. اس پہ مجھے چونکہ سی ای او نے منع کر رکھا ہے, لہٰذا میں احتیاط سے کام لینا پسند کروں. میں بھی احتیاط سے کام لیتے ہوئے اس گفتگو کو اب یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگلے جمعے انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئی خبروں اور نئے ایشوز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.